تو میں چل رہا تھا، اتنے وقت میں مجھے کوئی پٹاخے کی آواز آئی تو میں سمجھا یہ کوئی پٹاخہ کسی نے شادیوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اتنے وقت میں انہوں نے مجھے جلدی گاڑی میں بٹھا دیا۔ دوسری گولی میں ہمارے ان کے جو ہماری سیکورٹی والے بھی ہیں اور دوسرے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک نے اس کو ہاتھ بازو سے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی تو اس سے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا، تو اس کا جو پستول ہے وہ اوپر کو چلا گیا۔ اتنے وقت میں سیکورٹی والے نے اس پستول کو اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو گولی چل دی تھی۔ جو ہی میں اس منڈپ سے باہر نکلا تو میں چل رہا تھا، اتنے وقت میں مجھے کوئی پٹاخے جو ہی میں اس منڈپ سے باہر نکلا تو میں چل رہا تھا، اتنے وقت میں مجھے کوئی پٹاخے کی آواز آئی تو میں سمجھا یہ کوئی پٹاخہ کسی نے شادیوں میں ڈالتے رہتے ہیں، تو میں سوچ سکتا میرے پاس پٹاخہ یہاں پڑا ہو، تو مجھے یہاں کچھ گرمی جیسی لگی اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اتنا وقت میں انہوں نے مجھے جلدی گاڑی میں بٹھا دیا۔ جو انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے کہنے لگے جناب یہ تو ایک پستول تھا صاحب کے اس انسان کے پاس اور اس نے 2 گولیاں چلائی تھیں۔ دوسری گولی میں ہمارے ان کے جو ہماری سیکورٹی والے بھی ہیں اور دوسرے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک نے اس کو ہاتھ بازو سے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی تو اس سے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا، تو اس کا جو پستول ہے وہ اوپر کو چلا گیا۔ اتنے وقت میں سیکورٹی والے نے اس پستول کو اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو گولی چل دی تھی۔ میں نے اتنا ہی سنا۔ اس کے بعد یہاں آ کے گھر میں مجھے کوئی بھی، نہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں نہ مجھے اس آدمی کا کچھ پتا ہے، بالکل نہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا، کیا رنجش کیا تھی، کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی ہے۔ جو بھی میرے پاس آیا، جب میں وزیر اعلیٰ بھی تھا، وہ کیوں نہ اپوزیشن کا ہو، میں نے اس سے اپنے لوگوں سے زیادہ محبت کی، زیادہ ان کی مشکلیں دور کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کبھی بھی دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہیں کی ہے۔ پتہ نہیں اس کو کیا تھا، رنجش کیا تھی۔ لگتا ہے یہ سیکورٹی لیپس ہے کسی جگہ۔ دیکھیے، یہ کہوں کہ سیکورٹی لیپس ہے، یہ تو ایک بہت بڑا سینٹینس ہے۔ سوال اس بات کا ہے، اس میرج میں سارے بڑے لوگ تھے، اس لیے پولیس کو اس کا احتیاط خیال تو رکھنا چاہیے تھا، جس کا نہیں تھا۔ وہاں کوئی پولیس کا انتظام تھا ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری سیکورٹی میرے ساتھ تھی، اور پھر ہمارے جو منسٹر صاحب تھے ان کی تھوڑی سی سیکورٹی تھی ساتھ، اور ہماری یہ ایم ایل ایز وغیرہ تھے جنہوں نے اس وقت ہمت کی، اور میں بچ گیا۔ آپ کو ہوم منسٹر صاحب کا بھی فون آیا تھا، گرہ منتری جی کا؟ ہاں، مجھے آیا تھا۔ کیا بولا؟ رات کو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا جی شکر ہے اس کا، اوپر والے کا، کہ میں بچ گیا ہوں۔ اور انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس کی تحقیقات کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ سر انکوائری ہونی چاہیے پراپر اس میں، اور دیکھیے اب تو ان کی تک ہے، انکوائری تو ان کو کرنی چاہیے کہ ہوا کیوں، کیا وجہ تھی، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ آج کل جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں پہ کہ ایک نفرت کا ایک جال پھیلا ہوا ہے، وہاں پہ احتیاط کرنا چاہیے۔ سر آپ کو لگتا ہے لائسنس ویپن کا جو مس یوز ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے فیلئر ہے؟ You see, the question here is، سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے جو وطن میں نفرت ہے نا، اس نے جڑیں پکڑ لی ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے جگہ بہت کم ہے جو دوستی کی بات کرتے ہیں، جو ایک دوسرے مذہب کی محبت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے نفرت۔